معاملہ فرمائے. داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. نبوت بادشاہت والی تھی اور بیت المال سے اپنا ذاتی خرچ لیتے. آج کل سب کا ذہن ہے بھائی ہم ملازمت کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں. ملازمت کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں. وہ تو ملازم نہیں تھے، وہ تو بادشاہ تھے نا. وہ تو کیا تھے؟ بادشاہ تھے. بادشاہ کا خزانہ، بادشاہ کا ملک، بادشاہ کی رعایت، بادشاہ کو اختیار ہے. اپنا ذاتی خرچ 2000 روزانہ بیت المال سے لیتے اور رات کو بھیس بدل کر لوگوں سے معلوم کرتے تھے کہ یہ تمہارا بادشاہ جو ہے داؤد یہ کیسا آدمی. اپنا بھیس بدل کر لوگوں سے معلوم کرتے تھے تاکہ لوگ ہمیں ٹوکیں، ہم پر تنقید کریں، جس سے ہم اپنی اصلاح کریں. لوگ ہم پر تنقید کریں، اعتراض کریں، لوگ ہماری کمی بتائیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں. اگر تخت بیٹھ کے پوچھیں گے ہم کیسے ہیں تو لوگ تعریف کریں گے. بھیس بدل کر رات کے اندھیرے میں گلیوں میں پھر پھر کر لوگوں سے معلوم کریں تمہارا بادشاہ کیسا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، غلطی کیا ہے. تو لوگ دل کی بات کہیں گے، وہ تو انہیں معلوم نہیں ہوگا ہم کون ہے. روزانہ معمول جو سنے وہ تعریف کرے. بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے منصف ہیں. روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک دن ان کو صحیح طریقے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا. انسانی شکل نہیں پہچانے کے فرشتہ ہے. بہت سے موقع ہیں ایسے کہ جس میں انبیاء علیہ السلام نے فرشتے کو نہیں پہچانا. بہت سے واقع ہیں قرآن سے بہت کہ نہیں پہچان سکے فرشتہ ہے. انسانی شکل میں فرشتہ کھڑا ہوا تھا. پوچھا ہے بھائی صاحب کیا بات، تم بتاؤ یہ بادشاہ کیسا ہے؟ نہ کہا ہاں بادشاہ تو بہت اچھا ہے اور مسلسل روزے رکھنے والے ہیں، اللہ کو ان کا روزہ سب سے زیادہ پسند ہے. لیکن ایک کمی ہے. یہ کیا کمی ہے؟ کہ یہ خدمت تو کرتے ہیں رعایا کی اور تنخواہ لیتے ہیں بیت المال سے. رعایا کی خدمت کرتے ہیں، رعایا سے مال لیتے ہیں. رعایا کی خدمت کرتے ہیں اور رعایا کے مال سے اپنا زیادہ خرچ نکالتے ہیں. کیونکہ بادشاہ کا جو مال ہے مال بادشاہ کا تھوڑا ہی ہے. بادشاہ مال تو رعایا کا ہے. بادشاہ تو مالی ہے، ملک کا مالک نہیں ہے. بادشاہ کیا ہے؟ مالی ہے. مالی کا کام ہوتا ہے نگرانی کرنے کا. باغ کا مالی جو ہوتا ہے وہ تو باغ کی رکھوالی کے لیے ہوتا ہے نا، مالک تو نہیں ہوتا نا. مالی ہے. اس نے کہا کہ کمی یہ ہے کہ خود کما کر نہیں خرچ کرتے. اسی وقت طے کر لیا کہ آج کے بعد بیت المال سے زیادہ خرچ نہیں لینا. کیا کریں؟ اللہ سے کہا اے اللہ کوئی کام کوئی دھندا بتا مجھے کیا کریں. اپنے لیے تجارت یا اپنے لیے کسی پیشے کا اختیار کرنا اللہ اکبر اس زمانے میں معیوب سمجھا جاتا ہے. اس زمانے میں نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے چاہنے پر اللہ سے مانگنے پر اللہ نے لوہاری کا کام دیا. اللہ کو باغ دے دیتے ہیں، چلو یہ باغ ہم تمہیں دے رہے ہیں، باغ تمہارا ہے، اس باغ سے اتنا پھل کھاؤ کھلاؤ بیچو آمدنی ہوگی، زیادہ خرچ نکالے. کیا مشکل؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانے اتار دیتے ہیں یہ تیار کہ تمہاری آسمان سے کھانا صبح شام تیار اترے گا، کھاتے رہو کام کرتے رہو. ایسے بھی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ایک نبی کو کھانا دینے کے لیے کتنے راستے ہو سکتے تھے. اگر ایک صحابی کو چوہا پیشاب کرتے ہوئے اشرفی لا کر دے سکتا ہے تو ایک نبی کو اللہ تعالیٰ مال دینے کیا مشکل ہے.
سنیے نا کیا کہہ رہا ہوں. اگر ایک صحابی کو چوہا اشرف الاخر دے سکتا ہے اور ایک صحابی کے اپنا سوال اور اپنے فاقے کو چھپانے پر تنور سے بکرے کی چاپیں تیار نکل سکتی ہیں، تو ایک نبی کو وقتی ضرورت پوری ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ نبی سارے مشغولی کے ساتھ کوئی دھندے اختیار کرے کہ جی مجھے کام بتائیے میں کام کیا کروں. اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ زرہ بنایا کریں لوہے کے کرتے جنگ میں پہننے والے. لوہار کا کام دیا جا رہا ہے. انعمل سابغات وقدر فی السرد، آپ بنائیے زرہ بنائیے، کھلی بنائیے اور کڑیاں برابر کی ہونی چاہیے. یہ ہے کہ بنا کہ لوہے کی ظاہر بات ہے کہ لوہے کو تپانا، اس کی کڑی بنانا اتنا مشکل کام دیا، مگر اتنا آسان کر کے کہ ہم نے آپ کے لیے لوہے کو گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم کر دیا. ایک چٹکی لے لیتے آٹے کی طرح لوہے کی اور اس کی کڑی بنا کر لگا دیتے، ایک دن میں زرہ تیار ہو جاتی. وہ زرہ 6000 میں بکتی تھی، پہلے 2000 لیتے تھے. میں نے آج کیا کہ وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ ہم ان کے کام میں آسانی پیدا کریں گے، ان کے کام میں ہم آسانی پیدا کریں گے. صحابہ کرام کے باغات سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے. بعض صحابہ ایسے تھے ان کی تجارت کہ اگر مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونے کا نفع حاصل کریں. حالانکہ بقول حضرت کے اخراجات بڑھ گئے، آمدنی کا وقت کم ہو گیا، اخراجات بڑھ گئے، تجارت کا وقت آدھا ہو گیا کہ 6 مہینے خروج 6 مہینے قیام. اس کے باوجود صحابہ کرام کے اللہ نے برکت ڈالی، آمدنی اخراجات بڑھ گئے، باہر سے آنے والی جماعتوں کا بھی خرچہ اپنے ذمے اور ذاتی خرچے اپنے ذمے، اور اس کے علاوہ نکلنے کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کمانے کا وقت کم ہو گیا مگر آمدنی بڑھا دی، برکتیں ڈال دی. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں آسانی پیدا کر. تیسری بات یہ ہے کہ کئی دفعہ تو کہہ چکا آپ سے، تیسری بات جو ہے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے پچھلے گناہ معاف کریں گے. نہیں یتق اللہ یکفر عن سیئاتہ. اور اگلا وعدہ یہ ہے 5واں ویعظم لہ اجرا، ان کے اجر کو بڑھا دے. میرا دوستو یہ 5 وعدے تقوی پر ہیں. تقوی کیونکہ یہ ہے ایمان، یہ ایمان. اس لیے صاف فرمایا حدیث میں کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. مومن اللہ کی اطاعت میں تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس لیے سارے عمل کی قبولیت کا مدار تقوی پر ہے. انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، یہ تقوی آئے گا ایمان کے بقدر اور ایمان آئے گا دعوت کے بقدر. یہ تو بات بالکل مسلم اور پکی رکھی ہوئی. دعوت کے بغیر تو ایمان بڑھتا نہیں، کیونکہ زمانے میں مسلمان بیچارہ اس سے ناواقف ہو گیا ہے. بالکل اسے اعتراض ہے ایک حقیقت پر، یہ اس کی ناواقفیت کی علامت ہے. اسے اعتراض ہے ایک حقیقت پر اور یہ اس کی ناواقفیت کی علامت ہے. اسے اس پر اعتراض ہے کہ کیا دعوت سے ایمان ملے گا. یہ حیرت ہے. اچھے پڑھے لکھے لوگ ذی علم اعتراض کرتے ہیں اس بات پر کہ کیا دعوت سے ایمان ملے گا. حالانکہ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اپنے اس اعتراض پر، اور سوچنا چاہیے کہ قرآن نے ایمان کی تکمیل کو دعوت پر موقوف کیا. قرآن نے ایمان کی تکمیل کو دعوت پر موقوف کیا. اگر یہ کہا جائے
کہ ایک مسلمان میں ایمان کے وجود